السلام علیکم دوستو، آج سے میں ایک پراپر سیشن سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر ہم بریفلی ڈسکس کریں گے قانون شہادت آرڈیننس 1984 کو، جسے ہم ایویڈنس ایکٹ بھی کہتے ہیں 1872 کا، جس کے انڈر ہم کورٹس میں جو ہے وہ ایویڈنس پیش کرتے ہیں، ثبوت پیش کرتے ہیں، گواہان پیش کرتے ہیں کورٹس کے اندر جو پروسیڈنگز چلتی ہیں ان کے تناظر میں۔ تو سب سے پہلے میں یہ ڈسکس کروں گا کہ یہ قانون شہادت آرڈیننس جو ہے وہ کس طرح وجود میں آیا اور کب جو ہے وہ وجود میں آیا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ قانون شہادت آرڈیننس اس کو کہتے ہیں 1984 کا۔ یہ ایویڈنس ایکٹ 1872 کو جو ہے وہ اپ گریڈ کر کے 1984 کا جو ہے وہ قانون شہادت آرڈیننس جو ہے وہ لایا گیا۔ اس کو پہلے ایویڈنس ایکٹ کہتے تھے اور بعد میں جب یہ امینڈ ہوا، ری اسٹیبلش ہوا، ری انسٹیٹ ہوا، تو اسے قانون شہادت آرڈیننس 1984 کہا گیا۔ اب سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ کب بنا اور اس کی جو ہے وہ ریوائز کب ہوا، امینڈ کب ہوا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ تو ہم اس کو گریجولی ریڈ جو ہے وہ کر کے ہم اس کو سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو ہے وہ میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ جو ہے وہ موسٹلی اسٹوڈنٹس جو لا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، LLB کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جو ہے وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ ریکارڈنگز میں تیار کروں گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن ایز سون ایز پاسبل آپ تک پہنچ جائے۔ اب میں اس کو سٹارٹ کروں گا، ریڈنگ کروں گا، اور آپ کو جو ہے وہ بریفلی جو ہے وہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اور جو ہے وہ اگر کوئی آپ کا سوال ہو اس کے ریگارڈنگ تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو جو ہے وہ گریجولی سٹارٹ کریں گے۔ دی قانون شہادت آرڈیننس 1984۔ The following order made by the President on the 30th Muharram ul-Haram 1405 Hijri 26th October 1984 is hereby published for general information۔ اچھا جی، یہ جنرلی جو ہے وہ پبلش ہوا جو ہے وہ 26 اکتوبر 1984 کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ ضیاء الحق کے دور میں، اور پریزیڈنٹ ضیاء الحق نے ہی اس کو جو ہے وہ آرڈیننس قرار دیا، اور ایویڈنس ایکٹ کو 1872 کے ایویڈنس ایکٹ کو اپ گریڈ کر کے اس کو قانون شہادت آرڈیننس 1984 جو ہے وہ ڈکلیئر کیا۔ Whereas it is expedient to revise, amend and consolidate the law of evidence so as to bring it in conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah۔ اس میں اب وہی بات جو میں نے آپ سے پہلے جو ہے وہ ذکر کی کہ ایویڈنس ایکٹ کو ریوائز کیا، امینڈ کیا، کنسولیڈیٹ کیا، اور کنفرمٹی جو ہے وہ لائے اسلام کے اصولوں کے مطابق، قرآن کے بتائے گئے اصولوں اور سنہ سے جو ہے وہ اصولوں کو لے کر اس کو جو ہے وہ ایک پراپر شکل جو ہے وہ شہادت کے لیے، گواہی کے لیے جو اصول اور ضوابط طے کیے گئے تھے وہ ان کے اندر جو ہے وہ بتائے گئے۔ Now therefore, in pursuance of the proclamation of the 5th day of July 1977 and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make the following order۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ پریزیڈنٹ کے جو ہے وہ آرڈرز کے انڈر جو ہے وہ اس کو ری انسٹیٹ کرنے کی جو ہے وہ انیشل کوشش کی گئی، اور اس کی پریمبل میں بھی جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہی آئی ہیں۔ اب اس کو ہم
آرٹیکل وائز جو ہے وہ لے کے چلیں گے. اب جیسے کہ آپ لا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سیکشنز اور آرٹیکلز میں فرق جانتے ہیں. اگر جو ہے وہ پوائنٹس آف کانسٹیٹیوشن ہوں یا پوائنٹس آف قانون شہادت آرڈیننس ہوں تو ان کو آرٹیکلز کہتے ہیں, اور اگر کرمنل پروسیجر کوڈ اور سول پروسیجر کوڈ کے جو پوائنٹس ہوں تو ان کو ہم سیکشنز کہتے ہیں. اب اس کو ہم گریجولی لے کے چلیں گے. جو آرٹیکل 1 ہے کیو ایس او کا, اس کو دس آرڈر میں بی کالڈ دا قانون شہادت 1984 جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. It extends to the whole of Pakistan and applies to all judicial proceedings in or before any court, including a court martial, a tribunal, or other authority exercising judicial or quasi-judicial powers of jurisdiction, but does not apply to proceeding before an arbitrator. اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ کہاں کہاں اس کا اطلاق ہوتا ہے اور کہاں جو ہے وہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اب اس کا اطلاق جو ہے جوڈیشل پروسیڈنگز میں ہوتا ہے, اور کورٹ مارشلز کوئی جو کورٹس جو ہیں وہ بائی دی آفیشیل گیزٹ آف گورنمنٹ ہوں, اور ٹرائیبیونلز ہوں, جو بھی مطلب کہ کورٹس ہیں, میجسٹریٹ کی کورٹ ہے, سیشن کورٹ ہے, جو ٹرائل کورٹس ہیں جہاں ہم ایویڈنس دیتے ہیں, جہاں وٹنس پیش کیے جاتے ہیں اپنے جو ہے وہ دعویٰ جات کو, اپنی پروسیڈنگز کو چلانے کے لیے جو ایویڈنس ریکارڈ کرائی جاتی ہے, ثبوت ریکارڈ کرائے جاتے ہیں, وہ ہم جو ہے وہ کہاں کہاں پیش کرتے ہیں. یہ جوڈیشل پروسیڈنگز میں اس کا اطلاق ہوتا ہے. اپلیکیشن آف قانون شہادت ٹو کورٹ مارشلز ایز, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, اور ٹرائیبیونلز, جو ٹرائیبیونلز جو ہے وہ بنتے ہیں اور ان کے اندر ان کا اطلاق ہوتا ہے. اور اس کو ہم اگر ریڈنگ کر کے گریجولی لے کے چلیں تو جوڈیشل پروسیڈنگز کیا ہیں. دی قانون شہادت آلسو اپلائز ٹو آل جوڈیشل پروسیڈنگز ان اور بیفور اے کورٹ. پروسیڈنگ جو ہیں کورٹ کے اندر اور کورٹ کے سامنے. The term judicial proceeding is not defined by the act. Judicial proceedings جو ہیں وہ اس کے تحت جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کی گئیں, but according to section 4 clause M of the Code of Criminal Procedure CRPC, it includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath. یہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پروسیڈنگز جو لیگلی لی جائیں گی, جسے اوتھ ہم کہتے ہیں, حلفن بھی کہتے ہیں, جسے ہم حلفیہ بیان بھی کہتے ہیں, تو ان کے انڈر جو ہے وہ ان کا اطلاق ہوگا. A proceeding in which only administrative duties are discharged is not a judicial proceeding in the meaning of article. اب نیکسٹ اس کو لے کے چلتے ہیں کورٹس مارشل, کیونکہ جب یہ آیا تو ان دنوں ملٹری جو ہے وہ کو تھا, ملٹری ٹرائلز چلا کرتے تھے, مارشلز کی کورٹ ہوتی تھیں, تو یہ ان کے اندر پریویل کرتا تھا. آگے پھر ہم چلیں گے تو ٹرائیبیونلز آ گئے. ٹرائیبیونلز جو ہے وہ ایز سیم لائک دا کورٹس, دا قانون شہادت ہیز بین میڈ applicable to proceeding before a tribunal or other authority exercising judicial or quasi-judicial powers of jurisdiction. Domestic tribunals like inquiry committees and departmental committees. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ٹرائیبیونلز وہ ہیں, وہ کمیٹیز, وہ ڈپارٹمنٹس کی انکوائری, جو ڈپارٹمنٹل انکوائری جسے کہتے ہیں, اس کی کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ یہ اطلاق کرے گا اس کا. اور اب لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کہاں اس کا اطلاق نہیں ہوگا. آربیٹریٹرز, جو ثالثی کونسلز ہیں, جہاں ثالثی ہوتی ہے, the قانون شہادت does not apply to proceedings before an arbitrator, and as a rule no award given by him can be set aside on the ground that he has not acted in strict compliance with the rules of evidence. The arbitrator should
however observe the principle of not the letter of the rules laid down in the Qanun Shahadat, he must conduct the proceedings in accordance with the rules of natural justice, i.e. he must act honestly and impartially. آنیسٹلی اور امپارشلی جو ہے وہ آربیٹریٹر جو ہے وہ ایوارڈ جاری کرے گا، دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد جو ہے وہ اپنا فیصلہ دے گا، لیکن اس کے اندر اس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے آربیٹریٹر کے پاس، ثالثی کونسل کے پاس، ثالث کے پاس، کہ وہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے وہ کلیم کرے، ڈیمانڈ کرے، پارٹی سے اوتھ لے، یا کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ اس کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ آربیٹریشن کاؤنسل میں نہیں ہوں گی، آربیٹریٹر کے سامنے نہیں ہوں گی۔ اب جو ہے وہ ڈاکومنٹس ہم بتائیں گے۔ انٹرپریٹیشن، آرٹیکل 2 آف قانون شہادت آرڈیننس 1984 از این انٹرپریٹیشن کا جو ہے وہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی لا ہے تو اس پر جو ہے وہ جو لا نوئنگ پرسن ہے اس پر وہ اپنی رائے پیش کرتا ہے، انٹرپریٹ کرتا ہے، کسی بھی قانونی شک کو واضح کرتا ہے، تشریح کرتا ہے اس۔ In this order, unless there is anything repugnant in the subject or context. اب کورٹ کیا ہے؟ اس کی کلاز اے ہے آرٹیکل 2A. Court includes all judges and magistrates and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence. کورٹ لے سکتی ہے، ججز ایویڈنس لے سکتے ہیں، میجسٹریٹ ایویڈنس لے سکتے ہیں، لیکن آربیٹریٹرز جو ہیں وہ ان اتھورائز ہیں لیگلی، وہ کسی قسم کی ایویڈنس جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتے، نہیں لے سکتے لوگوں سے۔ اب ڈاکیومنٹ جو ہیں وہ کیا ہیں، کن کے جو ہے وہ ہم ایویڈنس دے سکتے ہیں؟ ڈاکیومنٹ مینز اینی میٹر expressed or described upon any substance, means of letters, figures or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. مطلب جو چیزیں ہم لیٹرز، فیگرز، مارکس کورٹ میں ایکسپریس کرتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ ڈاکومنٹس کہلاتے ہیں۔ مینس a writing is a document، مطلب کوئی بھی جو ہے وہ چیز لکھت میں ہے، لکھی ہوئی ہے، وہ ڈاکیومنٹ ہے۔ ورڈز، الفاظ جو تحریری طور پر ہیں، پرنٹڈ ہیں، لیتھوگرافڈ ہیں، فوٹوگرافڈ ہیں، وہ ڈاکومنٹس کہلاتے ہیں۔ اب میپ اور پلان، مطلب کوئی بھی میپ آپ نے بنایا ہے، پلان ہے، کوئی اسٹرکچر بنا ہوا ہے، پیپر ورک ہے، رائٹنگ میں ہے، وہ ڈاکیومنٹ کہلاتا ہے۔ این انسکرپشن اور میٹل پلیٹ اور اسٹون از اے ڈاکیومنٹ۔ اب کوئی میٹل پلیٹ ہے، کوئی کسی لوہے کی چیز پر کچھ لکھا ہوا ہے، یا پتھر پر کوئی چیز لکھا ہوا ہے، تو وہ ڈاکیومنٹ کہلاتا ہے۔ پہلے زمانوں میں جب آپ دیکھتے تھے کہ کاغذ کا دور جو ہے وہ نہیں تھا، تو پہلے پتھروں پر اور لوہے کی دھاتوں پر جو ہے وہ چیزیں لکھی جاتی تھیں۔ تو اس میں اب ایویڈنس، یہ سب ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ایویڈنس انکلوڈ ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، کلاز سی، ایویڈنس۔ آل اسٹیٹمنٹس وچ دا کورٹ پرمٹس اور ریکوائرز ٹو بی میڈ بفور اٹ بائی وٹنسز۔ تمام اسٹیٹمنٹس، جو الفاظ کورٹ الاؤ کرتی ہے، اجازت دیتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے وٹنس سے، جو کاؤنسل کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، یا جو کیس کے لیے کوئی گواہی دینے آیا ہے کسی بھی میٹر میں، اس کی انکوائری جو ہے وہ کی جاتی ہے کورٹ کی طرف سے، اور اس کو پرمٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ایویڈنس ریکارڈ کروا سکتا ہے یا نہیں، یہ شہادت دے سکتا ہے یا نہیں۔ In relation to matters of fact under inquiry, such statements are called oral evidence. Yes. اب پہلے ہم نے بات کی کہ ڈاکومنٹیشن فارمز کی، رائٹنگ فارم کی، اس میں ایویڈنس میں بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی زبانی بات، زبان سے ادا کیے گئے الفاظ جو کورٹ پرمٹ کرتی ہے وٹنس کو، وہ اورل ایویڈنس کہلاتے ہیں، زبانی جو ہے وہ
ایویڈنس زمانی شہادت کہلائی جاتی ہے. All documents produced for the inspection of the court, such documents are called documentary evidence. جو ڈاکومنٹس پیش کیے جاتے ہیں وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کہلاتی ہے، اور جو زبانی بول کر بتایا جاتا ہے وہ اورل ایویڈنس کہلاتی ہے. فیکٹ انکلوڈس، فیکٹ ہوتا ہے کوئی بھی مسئلہ بن جاتا ہے. فیکٹ ایکچوئل چیز جو ہوتی ہے جس پر کوئی پرابلم جس پہ بنتی ہے. اینی تھنگ state of things or relation of things capable of being perceived by the senses. Any mental condition of which any person is conscious. اب فیکٹ جو ہے وہ اس میں اب جو وٹنس آیا ہے اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے، ایویڈنس دینے کے لیے، ثبوت دینے کے لیے، تو اس کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اس کی مینٹل کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ جو ہے وہ گواہی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا قانون شہادت آرڈیننس کے تحت. That there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact. As like I tell you before, means certain object جو ہیں وہ arrange ہوتے ہیں، certain orders ہوتے ہیں، ایک certain place پر وہ جو ہے وہ ایک ایکٹ ہوتا ہے، کوئی ایک سرٹن پلیس جو ہے وہ واضح ہوتی ہے جس پر وہ ساری چیزیں آبجیکٹ جو ہیں وہ بنتے ہیں، وہ فیکٹس کہلاتے ہیں. that a man heard or saw something. میں اس کو آسان کر دوں، that a man heard، ایک آدمی کچھ سنتا ہے، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، وہ فیکٹ کہلاتا ہے. the man said certain words، کچھ الفاظ بولتا ہے، مخصوص الفاظ، وہ فیکٹس کہلاتے ہیں. انہی فیکٹس ہی کو پروف کرنے کے لیے ہی تو ایویڈنس جو ہے وہ دی جاتی ہے. that a man holds a certain opinion. opinion mean رائے. ایک آدمی ہے وہ ایک مخصوص رائے رکھتا ہے کسی بھی حوالے سے. has a certain intention، ایک مخصوص نیت ہوتی ہے. acts in good faith or fraudulently، کوئی بھی ایکٹ یہ انٹینشنلی جو ہے وہ اچھی نظریے کے تحت ہوا ہے یا اس میں کوئی بدنیتی تھی، یہ فیکٹ ہوتا ہے. اور uses a particular word in a particular sense، اور جو ایک مخصوص الفاظ پرٹیکولر جو ہے وہ سینس میں بولے جاتے ہیں. اور is اور was at specified time، اسپیسیفائڈ ٹائم کا بھی جو ہے اس میں خیال رکھا جاتا ہے. conscious of a particular sensation is a fact. that a man has a certain reputation، ایک انسان کی معاشرے کے اندر ریپوٹیشن کیا ہے، اس کے حوالے سے جو ایویڈنس میں آپ بات کرتے ہیں وہ بھی ایک فیکٹ ہے. one fact is said to be relevant to an other when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this order relating to the relevancy of facts. اس میں اب انہوں نے ٹرم بنائی ہے ریلیونسی آف فیکٹس کی. مطلب ایک جو ہے وہ فیکٹ ہے، ایک ایسا ایکٹ ہوتا ہے، ایک ایسی بات ہوتی ہے، ایسا کوئی ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو ریلیونٹ ہوتا ہے، کنیکٹڈ ہوتا ہے ایک فیکٹ سے دوسرے فیکٹ کے ساتھ. تو ریلیونٹ جو ہے وہ بات جو بھی ہوتی ہے وہ ریلیونٹ فیکٹ کہلاتی ہے. دی ایکسپریشن fact in issue includes any fact from which either by itself or in connection with other facts the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. ایکسپلینیشن میں اس کے ہم چلتے ہیں آگے. اس میں اس نے بتایا بھی ایکسپریشنز کیا ہیں، فیکٹ ان ایشو کیا ہیں. انکلوڈز اینی فیکٹ فرام وچ ایدر بائی اٹ سیلف اور ان کنیکشن ود دی ادر فیکٹس. دی کنیکٹیوٹی آف دا فیکٹس جو ہے، کیا وہ ایگزسٹنس، مطلب اس فیکٹ کی ایگزسٹنس ہے، نان ایگزسٹنس ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. نیچر کیا ہے، لائبلٹی ہے یا اس کے اندر کوئی ڈس ایبلٹی ہے، ایزرٹیڈ ہے، ایڈمیٹڈ ہے یا ڈینائڈ ہے.
ان اینی سوٹ فار پروسیڈنگ، کسی بھی سوٹ کے اندر، کسی بھی دعوے کے اندر جو چل رہا ہوتا ہے وہ اس کو نیسیسری طور پر فالو کیا جاتا ہے، ان ساری ریلیونسز کو کنیکٹ کیا جاتا ہے ان دی فیور آف دا سوٹ اور جو ہے وہ اس کے خلاف. Whenever under the provision of the law for the time being in force relating to civil procedure, any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue. ان سول پروسیجر کوڈ کے اندر جو ہے وہ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے، ریکارڈز کیے جاتے ہیں، ایشوز آف فیکٹ، فیکٹ ان ایشو جسے کہتے ہیں، وہ سمجھے جاتے ہیں سمجھے جاتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹڈ ہیں، ایزرٹڈ ہیں، یہ ڈینائڈ ہیں، ان کے حوالے سے جو ہے وہ پروف لیے جاتے ہیں. اس کی السٹریشن میں چلتے ہیں. A is accused of the murder of B. At his trial for the following facts may be in issue. ہاں جی، اس میں اب یہ بتایا بھائی اے جو ہے وہ ایکیوزڈ ہے بی کے مرڈر میں، اس کے ٹرائل کے اندر کیا فیکٹ ان ایشو ہے دیٹ اے کازڈ بیز ڈیتھ، کیا اے سبب بنا ہے بی کی ڈیتھ میں، دیٹ اے ہیڈ انٹینڈیڈ ٹو کاز بیز ڈیتھ، اور کیا اے یہ نیت رکھتا تھا کہ بی کی موت واقع ہو جائے، دیٹ اے ہیڈ ریسیوڈ گریو sudden provocation from B, that A at the time of doing the act which caused B's death، مطلب A نے کوئی ایسا کام کیا یا سڈن کوئی ایسا جو ہے وہ ایکٹ کیا جس سے B کی موت واقع ہو جائے، was by reason of unsoundness of mind، یا کیا اس نے unsoundness of mind کی طرف مطلب نااہلی کے بنیاد پہ تو نہیں ایسا ایکٹ کیا، کیا وہ کیپیبل تھا، کیا وہ اس کی نیچر کو جانتا تھا، انکیپیبل آف نوئنگ اٹس نیچر، کیا وہ اس کی نیچر کو جانتا تھا جو اس نے ایکٹ یہ کیا ہے. ابھی کلوز 4 ہے آرٹیکل 2 کی. A fact is said to be proved when after considering the matters before it, the court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of particular case to act upon the supposition that it exists. اس میں فیکٹس کو دیکھا جائے گا کہ کیا وہ پروو ہوتے ہیں، وہ کنسیڈر ہوتے ہیں، یا وہ صرف جو ہے وہ شاید کی بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں. A fact is said to be disproved when after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist or considers its non-existence to probable that prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist. اس میں وہ بتائیں گے کہ کیا ایسے سرکمسٹانسز تھے، کورٹ اس چیز کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرے گی کہ کیا ایسا ایکٹ ہوا ہے، انٹینشنلی ہوا ہے یا ان انٹینشنلی ہوا ہے، اور اس پر کورٹ بلیو کرے گی کہ جو بیان دیا جا رہا ہے وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. A fact is said not to be proved when it is neither proved nor disproved. اس میں جو ہے وہ کامن بات ہے، اس میں کوئی ایلیبوریشن والی بات نہیں ہے اتنی. Whenever it is provided by this order that this court may presume a fact, it may either regard such fact is proved unless and until it is disproved or may call for proof of it. جب بھی کوئی جو ہے وہ آرڈر پرووائڈ کیا جاتا ہے کورٹ میں تو کورٹ پریزیوم یہ کرتی ہے کہ یہ فیکٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور تب تک وہ پروو نہیں کرتی جب تک اس کے سامنے وہ ثابت نہ ہو جائے، یا تب تک اس کو ڈینائی نہیں کرتی جب تک وہ ڈسپروو نہ ہو جائے. When one fact is declared by this order to be conclusive proof of another، مطلب یہ فیکٹ جو ہے وہ ڈکلیئر ہوا ہے اس آرڈر کے تحت کہ یہ کنکلوسیو پروف ہے دوسرے کے سامنے جو پیش کیا جا رہا ہے، اس
ایکٹ کے حوالے سے دی کورٹ شیل آن پروف آف دی ون فیکٹ. کورٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے, پروف مانگتی ہے ایک اس فیکٹ کی جو سامنے آ رہا ہے اس کے. ریگارڈ دی ادر ایز پرووڈ اینڈ شیل ناٹ الاؤ ایویڈینس ٹو بی گیون فار دس پرپز آف ڈس پروونگ اٹ. اگر وہ پروو ہو رہا ہے تو پھر کورٹ الاؤ جو ہے وہ نہیں کرے گی اس کے حوالے سے کہ اس کے مخالف ایک ایویڈنس لایا جائے کہ اس کو ڈسپروو کرنے کے لیے. مطلب ایک چیز سامنے آ گئی, وہ ثابت ہو گئی, کافی ہو گیا اور ایڈمٹ ہو گیا کہ یہ ایکٹ ہوا ہے, تو پھر اس کو کورٹ الاؤ نہیں کرتی کہ اس کو ڈسپروو جو ہے وہ کرنے کے لیے آپ کوئی ایویڈنس جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں. مطلب ایک بندے نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ میں نے یہ ایکٹ کیا تھا, اور وہ ایڈمٹ کر رہا ہے اور اس کے جو ہے وہ مخالف کہتے ہیں نہیں جی اس کو پروو کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایویڈنس پیش کرنے دیں, تو کورٹ اس چیز کو الاؤ نہیں کرے گی کیونکہ بندہ سامنے کھڑا ہوا اس چیز کو ایڈمٹ کر رہا ہے. تو آج ہم نے ڈسکس کیے جی قانون شہادت آرڈیننس کی جو ہے وہ پریمبل وہ بنا کب, اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ ساری ہم نے ڈسکشن کی. تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا آرٹیکل 1 کو, ڈسکس کیا آرٹیکل 2 کو, اور اس کو ہم اسی طرح آگے انشاءاللہ لے کے چلیں گے. اور چونکہ آرٹیکل 2 جو ہے وہ بہت لینتھی ہے تو میں اس سے کومنٹس اور آگے اس کو جو ہے وہ کلیریفائی نہیں کروں گا کیونکہ جو ہے وہ ویڈیو آلریڈی بہت جو ہے وہ لینتھی ہو گئی ہے. تو ہم اس کو جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ جو ہے یہیں سے سٹارٹ کریں گے. تو دوبارہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں, چینل کو جو ہے وہ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک جو ہے وہ پراپرلی ٹائم پہ پہنچ سکیں. تھینک یو ویری مچ, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.